1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے کان والا عیبدار ہے اور مرا ہوا ہے، 1 درہم کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی فری میں دے گا تو بھی ہم خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا جواب دیا جناب محمد رسول اللہ نے؟ ذرا غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ نے فرمایا لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو ویلو تمہاری نظر میں ہے اس سے زیادہ ویلو دنیا کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کی عورت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کا نشہ، دنیا ہم کو برباد کی ہوئی ہے میرے پیارے ساتھ۔ حضرت عمر کے پوتے کو دیکھو، سالم بن عبداللہ نام تھا، حرم میں طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس دور کا بادشاہ جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا، اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ۔ ہشام بن عبد الملک بھی قریب آیا، اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا، کہا اے سالم بن عبداللہ، اے حضرت عمر کے پوتے، میں امیر المومنین ہوں، میں ہشام بن عبد الملک ہوں، اے سالم اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ سالم نے کہا اے امیر المومنین، خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، اے سالم مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کے میں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگوں، میں یہاں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ سالم نے طواف کیا، ہشام نے بھی طواف کیا۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سالم بن عبداللہ حرم کے باہر نکلے، ہشام بن عبد الملک نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا اے سالم اب تو آپ حرم کے باہر آ چکے ہیں، آپ تو مسجد حرام کے باہر آ چکے ہیں، سلنی حاجتن، اب کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے کر لو، کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ کہا اے امیر المومنین کیا مانگوں آپ سے؟ دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ کہا اے سالم آخرت کی کوئی چیز دینے کے قابل تو میں نہیں ہوں، ہاں دنیا کی کوئی چیز اگر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا اے امیر المومنین ما سألت الدنیا ممن یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها۔ اے امیر المومنین ہشام بن عبد الملک، میں نے تو دنیا کا سوال اس ذات سے بھی نہیں کیا جو دنیا کی مالک ہے، میں نے تو اللہ سے بھی دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا، میں نے دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بھی نہیں مانگی، میں اس سے کیوں دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ جو دنیا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے۔ اے ہشام بن عبد الملک میں آپ سے دنیا کیوں مانگوں؟ آپ تو دنیا کے مالک بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ حضرت عمر کے پوتے کی سوچ ہے، یہ سالم بن عبداللہ کی سوچ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہارون رشید کا دور ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ابن سماک تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید ابن سماک سے ملنے کے لیے آیا۔ اس دور کے جو علماء ہوتے تھے وہ درباری نہیں ہوتے تھے، بادشاہ کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، بادشاہ کا چپل نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھ لو، حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کے جو چمچے ہیں وہ حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ فیصلہ غلط ہو صحیح ہو اس سے مطلب نہیں ہے، انہیں حکومت کے ہر فیصلے کی تعریف کرنا ہے۔ آج بھی ایسے درباری ملا اور ایسے درباری علماء آپ کو مل جائیں گے میرے پیارے ساتھی۔ ابن سماک بہت اللہ والے بندے تھے۔ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا، انہوں نے ہارون رشید کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کوئی سمان نہیں دیا۔ ہارون رشید نے کہا ابن سماک آپ اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں،
مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے، مجھے پیار سے کچھ باتیں بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، مان لیجئے آپ صحرا میں ہیں، ریگستان میں ہیں، اور بہت زور کی آپ کو پیاس لگی ہے، اتنی تیز پیاس لگی ہے کہ پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان آپ کو صحرا میں نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی ہے، وہ کٹورا لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید، میں ایک کٹورا پانی آپ کو دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دیجیے۔ اے امیر المومنین، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچائیں گے یا حکومت کو بچا لیں گے؟ ہارون رشید نے کہا نہیں، جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اگر جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں ایک کٹورا پانی کے لیے اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور اس سے پانی وہ لے لوں گا۔ کہا اے امیر المومنین، پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں، آپ کے شریر میں جا کر کے پھنس گیا، پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، آپ تکلیف سے بے چین ہیں، پیشاب کی نالی جام ہے، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ اگر آپ کو پیشاب نہیں ہوا تو آپ تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید، میرے پاس ایسی دوا ہے، میرے پاس ایسا طریقہ ہے، میں آپ کو وہ دوا دے دوں گا، آپ کا پیشاب جو پھنسا ہوا ہے، آپ کے بدن میں جو پانی پھنسا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے گا، آپ کو ریلیکس مل جائے گا، آپ کو آرام مل جائے گا، مگر شرط یہ کہ آپ کو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دینا پڑے گا۔ اے ہارون رشید، اب سچی بتانا کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آپ حکومت بچائیں گے؟ کہا اگر ایسی سچویشن آ جائے، ایسی کنڈیشن آ جائے، جان کا خطرہ آ جائے، اگر پیشاب نہیں ہوا تو میری جان چلی جائے گی، ایسی صورت میں آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا اے امیر المومنین، آج کے بعد اس حکومت پر کبھی ناز مت کرنا۔ اے امیر المومنین ہارون رشید، اپنی حکومت پر کبھی ناز مت کرنا، آپ کی حکومت کی حیثیت ایک کٹورا پانی اور پیشاب کے چند قطرے سے زیادہ نہیں ہے، اس حکومت کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو بات ہارون رشید کو اتنی سمجھا بجھا کر کے ابن سماک نے کہی تھی، قرآن نے ایک لائن میں وہ بات کہہ دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دغا باز ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ایک دن تم کو ضرور دھوکہ دے دے گی۔ میرے بندو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بہتر بناؤ۔ ہم ایک ایک کر کے قیامت کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں، اب تو وہ ٹائم بھی آ چکا ہے جب قیامت کی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے، آپ نے پوچھا ما تذاکرون، کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت پر باتیں کر رہے ہیں۔ او آئی پی ایل کا میچ دیکھنے والے میرے نوجوانوں، وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں، ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو، نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ قیامت کی بات کرتے تھے، ہم کب قیامت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں، اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے، عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے، لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے۔ آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے، آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے میرے پیارے ساتھیوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا۔ قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا۔ والدجال، اور کانا دجال آئے گا، جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال ہوگا۔ والدابہ، اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی، زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔ تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔ ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے، ہمارا ایمان ہے اس کو۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور 2 فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے۔ آسمان پہ تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا، وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا۔
وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایک آگ نکلے گی یمن سے، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا، اور حج کرنے کے